کال کر سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ہمارے پروگرام کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے, جیسا کہ ہر پروگرام کے سٹارٹ میں ہم لوگ جو ہے بتاتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں مختصر سی تسبیح دی جاتی ہے. آپ کے مسئلے کے حل کے لیے آپ کو وظیفہ دیا جاتا ہے جو آپ نے کرنا ہوتا ہے. آپ کسی کے لیے چاہتے ہیں, اگر آپ کی بیٹا یا بیٹی نہیں کر سکتے تو ماں نے وہ کرنا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں جب آپ کال کرتے ہیں تو ہمیں کچھ انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے استخارے کے لیے. آپ کو وظیفہ جب دیا جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں آپ کا پراپر نام, آپ کے والد صاحب کا نام, آپ کی اندازہ عمر کیا ہے, یہ تینوں جب چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں تبھی صاحبزادہ سعد اختر جو ماشاءاللہ سے روحانی اسکالر ہیں, کالم نگار ہیں, آپ کو بتاتے ہیں آپ کے مسئلے کا حل اور آپ کو وظیفہ دیا جاتا ہے. ہمارے پروگرام میں میل بھی ڈسکس ہوتی ہیں. اگر آپ پروگرام میں کال نہیں کر سکتے, میل کرنا چاہتے ہیں تو میل بھی پروگرام میں کر سکتے ہیں. اور پروگرام میں جو آپ کی میل ہوتی ہیں وہ باقاعدہ سے ڈسکس ہوتی ہیں اور ان کا جواب آن ایئر آپ کو دیا جاتا ہے. اور دوسری بات, یہ بڑی اہم بات جو ہم لوگ بار بار پروگرام میں اناؤنس کرتے ہیں کہ جب آپ کال کرتے ہیں تو ٹی وی کا والیوم بند کر کے ہمیں کال کیا کریں. اس طرح سے آپ کی کال ڈراپ ہو جاتی ہے اور ہمیں آپ کے مسئلے کی سمجھ نہیں آتی. آج بھی ہمارے ساتھ صاحبزادہ سعد اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ماشاءاللہ سے روحانی اسکالر ہیں, کالم نگار ہیں. ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور باقاعدہ سے آگے پروگرام کو لے کر چلیں گے. السلام علیکم صاحب صاحب. وعلیکم السلام بیٹا. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کا. صاحب میں تھوڑا سا میل کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک جو میرے ذہن میں ایک سوال جو میں بڑی بےتابی سے میں چاہتی ہوں کہ اس کا جواب میں آپ سے لوں اور میں اسی سوال سے پروگرام کا آغاز کروں گی. ایک سوال جو ہے پرسنل سوال, ذاتی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کا جو آپ کا پیشن ہے وہ زندگی میں کیا ہے, خفیہ ایسا جو اب ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان سے آپ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. کیا آپ کا مین پیشن ہے جو اب تک آپ نے ڈسکس نہیں کیا؟ شکریہ بیٹا. ایکچولی پیشن تو ہمیشہ خفیہ ہی ہوتے ہیں جی, اس کو ڈسکلوز تو نہیں کیا جاتا, لیکن میرا جو پیشن ہے وہ اتنا بھی خفیہ نہیں ہے. میرے جو روحانی جو اساتذہ جن سے میں نے روحانی اسباق حاصل کیے تھے 1998 میں, انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے پاکستان کی حفاظت کے لیے ایک اسپیشل وظیفہ ہوتا ہے جو میں نے روزانہ کرنا ہوتا ہے اور وہ آلموسٹ تہجد کے بعد ہی شروع ہوتا ہے. تو مجھے میرا جو مین پیشن, اسے ڈیوٹی بھی سمجھ لیں اور اب تو میرے پیشن محب وطن ہونے کے ناطے پاکستان کے بارے میں روزانہ وظیفہ کرنا رات کے وقت اور 5 وقت کی نماز کے ساتھ دعا کرنا. رات کو وظیفہ اور باقی سارا دن 5 وقت کی نماز اور اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ دعا کرنا. سو میرا مین پیشن پاکستان کی جو حفاظت کے لیے جو وظائف ہیں وہ کرنے ہیں. اور میں اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ یہ بات میں کہتا ہوں, آج بلکہ آن ایئر کہتا ہوں کہ جب تک میرے دم میں دم ہے انشاءاللہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوتا. ہاں, زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جب میں اس دنیا سے ایک وقت آنا ہے, میں نے چلے جانا ہے. جب چلا جاؤں گا تو میری جگہ پہ کوئی اور آ جائے گا, وہ ذمہ داری اٹھا لے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا انشاءاللہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوتا. میں نہیں ہوں, کوئی اور آ جائے گا. پاکستان کے دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے, پاکستان انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا. اس یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے لیے میں زخم جو ہیں وہ مجھے نظر آتے ہیں, محسوس بھی ہوتے ہیں. خدا نخواستہ پاکستان زیادہ اس سے بھی زیادہ کریٹیکل کنڈیشن میں جا سکتا ہے, لیکن انشاءاللہ اس کا وجود قیام رہے گا, تا قیامت رہے گا. اس پہ اس کی جو حفاظت ہے وہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں, پاکستان کو کچھ نہیں ہونے والا. بہت ساری ہستیاں سجدے میں پڑی ہوئی ہیں اس پاکستان کی حفاظت کے لیے, تو اس کار خیر میں بھی حصہ ڈالتا ہوں باقاعدگی کے ساتھ. تو یہ بیٹا آپ کا سوال کا جواب ہے کہ میرا یہ پیشن ہے. اور پھر یہ بھی بات ہے کہ جب میرے کالرز مجھے کال کرتے ہیں تو واپسی پہ نکلتے ہوئے کافی دیر تک ڈرائیور سے وہ بات بھی کرے تو میں جواب نہیں دے پا رہا ہوتا, کال ہوتی تو نہیں. وہ جتنے لوگوں نے کال کی ہوتی ہے میں سب کا نام لے کے خصوصی دعا کرتا ہوں. یا اللہ, انہوں نے بڑی آس کے ساتھ دعا کے لیے کہا, کال کی, انہوں نے میرے پہ اعتماد کیا, لیکن اے میرے رب, کام تو یا اللہ جل جلالہ آپ نے فرمانا ہے, میں نے کیا کرنا ہے, میں نے تو دعا کرنی ہے. یا اللہ میری دعا قبول کر لے. انہوں نے آس میرے پہ لگائی, میں نے میری آس تیرے پہ ہے. یا اللہ ان کی دعا قبول کر لے, ان کے مسائل حل کر دے. یا اللہ ان کو خوشیاں عطا فرما دے. بس یہی ایک مشن لے کے زندگی گزار رہا ہوں. اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں, اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی کرتا ہوں, لیکن پاکستان کے لیے پرائرٹی ہے میری. بہت اچھی بات ہے صاحب, ماشاءاللہ سے بڑی خوشی ہوئی ہے سن کر, اور کہ
से हमारे पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, और सबको दुआ करनी चाहिए क्योंकि जो हालात हैं और जो लेकिन अब जो हो रहा है पाकिस्तान में वो नहीं होना चाहिए था। खैर हम सब दुआ को हैं पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, कि अल्लाह ताला जो है इसे मज़ीद तरक्की दे और सब परेशानी जो है वो दूर हो जाए इस मुल्क से। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था। कल उसने ग्रामर स्कूल का पेपर दिया, क्या वो पास हो जाएगा क्यों मेरे स्कूल में? बेटे का नाम बताइए। बेटे का नाम अहमद नासिर अली। नासिर अली। और वालिद साहब का नाम? वालिद साहब का नाम नासिर महमूद अली। बेटे की अंदाज़न उम्र? सॉरी, बेटे की अंदाज़न उम्र? एज है 9 years old। ठीक है। और मैंने अपनी बहन के मुतालिक पूछना है, वो पाकिस्तान में, उसका रिश्ता नहीं हो रहा। वो बात भी करते हैं। आपका बेटा कहाँ होता है? आपने कहाँ से कॉल की है? मैं लाहौर से। वो मेरा बेटा इधर बर्मिंघम में है। अच्छा, और बेटा भी आपके पास होता है? जी बेटा भी आपके पास बर्मिंघम में होता है? हाँ जी जी जी, ठीक। मेरा बेटा मेरे पास है। अच्छा, अब अपनी बहन के बारे में बताइए, उनका नाम पूरा। मेरी बहन का नाम है बाबरा नाज। बाबरा नाज, ठीक है। और आपके वालिद साहब का नाम? इफ्तिखार अली। इफ्तिखार अली। अच्छा, और लाहौर में होती हैं वो? जी जी, वो लाहौर में होती है। अंदाज़न उम्र बताइए उनकी। उनकी 35 होगी। 35 होगी। बहुत शुक्रिया जी। अभी आपको अच्छा ये बताइए, बेटे का रिजल्ट कल है? जी कल पेपर हो गया। अच्छा, कल पेपर हो गया है, अब रिजल्ट कुछ दिनों के बाद है। ठीक है जी। हाँ जी, वो सितंबर में रिजल्ट आएगा उसका। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी किन एडवर्ट में होना है उसका ना पेपर। इंशाल्लाह ताला। अभी आप टीवी की तरफ स्विच ऑन हो जाइए, अभी हम आपको जवाब देते हैं। अच्छा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपको बताते हैं अभी 2 सवाल आपने किए हैं, एक अपनी बेटे के हवाले से किया है, दूसरा अपनी बहन को लेकर आपने डिस्कस किया है। साथ साथ ये अपने बेटे के हवाले से और बहन के हवाले से पूछना चाह रही हैं क्या पढ़ना चाहिए, किनका बेटा जो है वो पास हो जाए पेपर में। अगस्त में सितंबर में रिज़ल्ट है बेटे का, ये पूछना चाह रही हैं। आप इस तरह कॉल करें, इंशाल्लाह ताला आपको जो है जो भी कॉल हमें आएंगी उनका जवाब ऑनर यहाँ पर दिया जाएगा। और हमें इस्तिखारे के लिए 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं। जी साहब साहब क्या कहेंगे? फर्स्ट कॉलर थी हमारी ये। जी मेरी बहन, आपके बेटे ने पेपर अगर देने से पहले रब्ता किया होता तो मैं कुछ और भी तस्वीरात आपको बताता, लेकिन अब चूँकि वो इम्तिहान दे चुके हैं, अब नताइज अच्छे के लिए करना है। आप तमाम नाज़रीन से रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन न किया करें कि वह रिज़ल्ट कैसा रहेगा। ये तो अल्लाह ताला जो मेहनत है वही नतीजा निकलेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो मैं तस्वीर बता रहा हूँ उससे अच्छे असरात ज़रूर आएंगे। तस्वीर नोट कर लीजिए, या राफ़ियो या अल्लाह, या राफ़ियो या अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ें 100 मरतबा, या राफ़ियो या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। और ये आपका बेटा अहमद नासिर ये करेंगे। बाकी आपने अपनी बहन बाबरा नाज उनका पूछा, तो उनके लिए आप जिम्मेदारी उठाइए। आप एक तस्बीह करें, या लतीफ़ो या अल्लाह 150 मरतबा इशा की नमाज के बाद, 150 मरतबा या लतीफ़ो या अल्लाह इशा की नमाज के बाद। इंशाअल्लाह ताला आपको जल्द खुशखबरी मिलेगी। और एक तारीख नोट कर लीजिए कि 19 जुलाई जो कि आने वाली है, 19 जुलाई ज़ुहर की अज़ान के बाद अपनी बहन जो बाबरा इनका सदका दीजिएगा। और बल्कि मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप हमारा इदारे के जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं वहाँ पे भी रब्ता कीजिएगा, जो कि पाकिस्तान का वेल ऑर्गेनाइज्ड इदारा है, वहाँ आपकी भरपूर रहनुमाई की जाएगी। तो आप प्लीज़ जो बेटे के लिए तस्वीर बताइए, या राफ़ियो या अल्लाह, और आपकी बहना हमारी बेटी उनके लिए या लतीफ़ हो या अल्लाह 150 मरतबा आप खुद पढ़िएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। मेल की तरफ आते हैं, पहले अब मेल डिस्कस कर लें, साथ साथ आपकी कॉल भी ली जाएंगी, प्रोग्राम में ज़रूर कॉल करें। हमें पहली जो मेल आई है वो मैनचेस्टर से आई है। जी मज़र ख्वाजा की हमें मेल आई है। मज़र ख्वाजा? जी मज़र ख्वाजा इनका पूरा नाम है, और इनके वालिद साहब का नाम सज्जाद ख्वाजा है।
ٹھیک ہے. عمر ان کی 43 ہے, 43 جو ہے سال ان کی عمر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ لکھتے ہیں کہ معدے میں ان کو مسئلہ ہے, ڈاکٹر آپریشن کا کہہ رہے ہیں, آپریشن اگست میں ہوگا, کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے آپریشن سے یہ چھٹکارا ہو جائے ان کا. شکریہ. یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپریشن کو نہ کروانا پڑے اور یہ ٹھیک ہو جائیں. یقیناً یہ ایک بڑی اچھی سوچ ہے. جی. بہرحال ڈاکٹر سے رابطہ آپ منقطع نہ کیجیے گا, جس طرح ڈاکٹر ایڈوائز کریں اسی طرح آپ چلتے رہیں. اگر وہ جو کوئی میڈیسن استعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں وہ کریں. اگست میں ہو سکتا ہے ٹائم بہتر سمجھتے ہوں, شاید میڈیکیشن سے ہی آپ کا کام ٹھیک ہو جائے, یا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہو کہ اب ہمارے ساتھ رابطہ آپ کا ہونا منظور تھا, تو ہم آپ کو ایسی تصویر ضرور بتائیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ آپریشن سے امید ہے کہ چھٹکارا آپ کو مل جائے گا. تو آپ بڑی توجہ سے تصویر سنیے گا اور پورے یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے وہ تصویر کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد ہوگی. تو تصویر نوٹ کر لیجئے. پہلے درود شریف پڑھیے, پھر 100 مرتبہ یا مجید یا اللہ, اور پھر درود شریف پڑھیے اور آمین کہہ دیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو فائدہ پہنچے گا. اور قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورہ مومن, اس کی آیت نمبر 60, وہ ایک دفعہ یاد کر لیں, وہ پھر اس کو آپ کو یاد ہو جائے گی تو اس کا ورد کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو, مجھے تو بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ آپریشن کی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ. جی. جو ہمیں ایک سیکنڈ میل جو ہمیں آئی ہے صاحب, وہ ہمیں فیاض احمد کی آئی ہے, اور یہ اسکاٹ لینڈ کے قریبی علاقے سے ہمیں میل کر رہے ہیں. اسکاٹ لینڈ ایگزیکٹ نہیں ہے؟ نہیں, قریبی علاقہ ہے وہاں سے یہ میل کر رہے ہیں ہمیں. فیاض احمد ان کا پورا نام ہے. ٹھیک ہے. اور حمید اللہ ان کے والد صاحب کا نام ہے. اچھا, حمید اللہ. اور ان کی جو عمر ہے وہ تقریباً 50 سال بتائی ہے انہوں نے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نوکری ختم ہو گئی ہے ان کی, کیا دوبارہ مل جائے گی, کوئی پڑھائی بتا دیں. شکریہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فیاض احمد ہمیں میل کرنے کا. آپ کا سوال جو ہے ہم نے نوٹ کر لیا, اور اس کا جواب بھی دیا جائے گا آپ کو. آپ نے ہمیں میل کیا ہے, بہت شکریہ. نوکری ختم ہو گئی ہے اور کیا دوبارہ آپ کو جاب مل جائے گی, اس کے لیے آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں. عمر ان کی تقریباً 50 سال ہے, اور والد صاحب کا نام حمید اللہ ہے, پورا نام ان کا فیاض احمد ہے. ٹھیک ہے. اچھا فیاض صاحب, اور تمام ناظرین سے ایک میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ سوال ضرور کریں, جی بھر کے سوال کریں. ہم آپ ہی کے لیے بیٹھے ہیں. وینس ٹی وی نے یہ فورم آپ لوگوں کے لیے سجایا. آپ ضرور کال کریں, ای میلز کریں, لیکن یہ مت پوچھا کریں کہ میرا یہ کام کب ہوگا. یہ غیب کا علم ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ہم آپ کو ایسے پڑھائی بتائیں گے بڑی مختصر سی, جس سے آپ کا کام ہو جائے گا. کب ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے, لیکن تسبیحات کرنے سے آپ کا کام آسانی کے ساتھ جلد از جلد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ نے مایوس نہیں ہونا. یہی سلوگن لے کر ہم چل رہے ہیں کہ مایوسی گناہ ہے, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے. تو فیاض صاحب, آپ ایک تسبیح یقین کامل کے ساتھ شروع کر لیں. یا کبیر و یا اللہ. طریقہ کار یہ ہے, پہلے درود شریف پڑھیں, پھر 100 مرتبہ یا کبیر و یا اللہ, پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے بھی یا کبیر و یا اللہ, یا کبیر و یا اللہ, یا کبیر و یا اللہ, یہ آپ اس کا ورد جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں تو بڑا مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو جواب جس سے آپ کو کے لیے فکر مند ہے آپ کو دوبارہ مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھیے, انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ. نیکسٹ میل ہمیں صاحب آئی ہے لنڈن سے, اور ان کا جو پورا نام ہے عبدالصمد قریشی ہے. عبدالصمد قریشی. اور ان کے والد صاحب کا نام واحد قریشی ہے. ٹھیک ہے. عمر یہ اپنی لکھتے ہیں 22.5 ان کی ایج ہے. اندازاً کافی ہوتی ہے ہمیں ایگزیکٹ. ٹھیک ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھائی میں کمزور ہوں, یادداشت کمزور ہے, اس لیے وظیفہ چاہتے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان سے اپنی اسٹڈی پر فوکس کر سکیں. بہت شکریہ عبدالصمد قریشی ہمیں میل کرنے کا. آپ کو جواب دیا جائے گا, آنر دیا جائے گا. اور کہ آپ پڑھائی میں کمزور ہیں اور آپ وظیفہ چاہتے ہیں کہ جس سے آپ کی یادداشت اچھی ہو جائے اور آپ کا جو اسٹڈی ہے اس پہ آپ فوکس کریں اور آپ کامیاب ہو جائیں. بہت شکریہ ہمیں میل کرنے کا. واحد قریشی ان کے والد صاحب کا نام ہے, پورا نام ان کا عبدالصمد قریشی ہے. ٹھیک ہے جی. عبدالصمد قریشی صاحب, آپ ایک
ایک تصویر، بلکہ ایک نہیں، آپ کے جو مسئلہ ہے میں نے اس کو ریپڈلی جو دیکھا ہے اس کے حساب سے 2 تسبیحات بنتی ہیں، دونوں آپ نے کرنی ہے. ایک کرنی ہے یا واسع یا اللہ، طریقہ کار بار بار میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں. درود شریف پہلے پڑھنا ہے، درود پاک، درود ابراہیمی، پھر اس کے بعد 100 مرتبہ یا واسع یا اللہ، یا واسع یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیں. اور دوسری تسبیح جو کہ میں ہر ایک کو بتاتا ہوں، یا حکیم ہو یا باعث ہو کی درود پاک پڑھیے، پھر 100 مرتبہ یا حکیم ہو یا باعث ہو، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیے. انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اور یا واسع یا اللہ، یہ تو چاہے آپ سال، 1.5 سال، 6 مہینے کریں، لیکن یا حکیم ہو یا باعث ہو یہ آپ نے تا حیات کرنی ہے. تا حیات کرتے رہیں، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا، آپ کی کیپیبلٹیز، چھپی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں وہ سامنے آتی جائیں گی اور آپ انتہائی کامیاب انسان کہلائیں گے. اور میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں تمام ناظرین کو کہ آپ اپنے بچوں کو اور جو تو اساتذہ کرام ہیں اپنے طالب علموں کو یہ تسبیح یا حکیم ہو یا باعث ہو کی ضرور بتائیے، ضرور بتائیے. اور اس کے بڑے اچھے فائدے ہیں. یا حکیم ہو جیسے پتہ ہے حکمت، بڑی حکمت یہ چھپی لفظ کے پیچھے، اور باعثوں کا مطلب ہوتا ہے مردوں کو زندہ کرنے والا. تو انسان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ڈیڈ پڑی ہوتی ہیں، ہم ان کو وہ اسی طرح ہمارے ساتھ چلی جاتی ہیں. تو یا باعثوں کا ورد کرنے سے وہ ہماری اچھی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کا پاک نام ہم لیں گے تو وہ ہماری ڈیڈ صلاحیتیں زندہ ہوتی ہیں، جو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، دین کے لحاظ سے بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی. تو یا حکیم ہو یا باعث ہو، جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے آپ اپنے بچوں کو کروائیے اور آگے بھی لوگوں کو بتائیے. یہ صدقہ جاریہ سمجھے، یہ فیض عام ہے. بالکل. یہ روحانی ٹپ بھی کی شکل میں بتاتا رہتا ہوں اور فریکوینٹلی میں زور دیتا رہتا ہوں کہ یا حکیم ہو یا باعث ہو کی تسبیح آپ ضرور کیا کریں اور اپنے بچوں کو بھی کروائیے، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. تو عبدالصمد قریشی آپ یا واسع ہو یا اللہ کی تسبیح کریں اور ایک تسبیح یا حکیم ہو یا باعث ہو کی تسبیح کریں، اور اس کے پھر بہت ہی اچھے نتائج جو آپ کے سامنے آئیں گے ان کو خود دیکھیں گے، بھرپور فائدہ اٹھائیے گا. اور پھر جب آپ کی بہتری محسوس ہو تو ہمیں ضرور کال کیجیے گا، ہمیں آپ کی اچھی ساری کال کا انتظار رہے گا. بالکل. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ عبدالصمد قریشی میں میل کرنے کا. نیکسٹ ہمیں میل آئی ہے شیخ پرویز کی، یہ مانچسٹر سے ہمیں میل کر رہے ہیں. شیخ پرویز؟ ہاں جی، شیخ پرویز ان کا پورا نام ہے اور والد صاحب کا نام شیخ محمد انور ہے. ٹھیک ہے. عمر ان کی 37 ہے، 37 سال ان کی عمر ہے. اور یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں موجودہ ملازمت کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ فائدہ مند رہے گا ان کے لیے؟ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. یہ مانچسٹر سے ہمیں میل کر رہے ہیں اور ان کا سوال ہے کہ موجودہ جو ملازمت ہے، نوکری ان کی ہے، ان کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ فائدہ مند رہے گا ان کے لیے؟ یہ سوال ہے ان کا اور یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. بہت شکریہ شیخ پرویز ہمیں میل کرنے کا. آپ کا جواب جو ہے آپ کو بھی دیا جاتا ہے اور بتائیں گے آپ کو کہ کیا ٹھیک ہے آپ کے لیے. بہت شکریہ ہمیں میل کرنے کا. ان کا پورا نام شیخ پرویز ہے، والد صاحب کا نام شیخ محمد انور ہے اور ان کی جو ایج ہے وہ 37 ان کی ایج ہے، 37 ایئر اولڈ، اور مانچسٹر سے ہمیں یہ میل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. اچھا، ایسے ہے شیخ پرویز صاحب کہ ابھی ایسا وقت آپ پہ آیا ہوا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی کا وقت نہیں ہے. میرا اشارہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. آپ مجبوری کے تحت جو تجربہ کرنا چاہتے ہیں وہ تجربہ کرنے کا وقت نہیں ہے. لہذا جو اس وقت جاب اس وقت آپ کو میسر ہے اس کو کنٹینیو رکھیں اور نیا تجربہ نہ کیجیے. آپ فی الحال ایک کام کیجیے کہ آپ ایک تسبیح ہے وہ اپنا معمول بنا لیں. کافی عرصہ یعنی سال 1.5 وہی تسبیح کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی سہولت پیدا ہوگی. یا لطیف ہو یا اللہ، یا لطیف ہو یا اللہ، یا لطیف ہو یا اللہ، یہ آپ کیجیے. اور کسی قسم کو، یہ تو جاب کے بارے میں آپ نے بات کی ہے، جاب کے علاوہ کسی چیز میں بھی کوئی نیا تجربات نہ کیجیے گا اور اپنا صدقہ بھی دیجیے گا. گاڑی بھی ذرا احتیاط سے چلائیے گا جی. انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے لیے میں آپ کو جو بتا رہا ہوں چیزیں ان پہ عمل کریں، آپ کے لیے کافی فائدہ مند رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ یہ جو
آپ نے جاب تبدیل کرنے والی بات کی ہے وہ نہ کیجیے گا ابھی. بہت شکریہ ہمیں شیخ پرویز میل کرنے کا. میں دوبارہ پھر یہ اناؤنس کرتی چلوں کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے استخارہ مرکز پروگرام ہے اور اس پروگرام میں آپ کال کر سکتے ہیں, اپنا مسئلہ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. صاحبزادہ سعد اختر جو ماشاءاللہ سے روحانی اسکالر ہیں, کالم نگار ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو ماشاءاللہ سے یہ مختصر سی تسبیح دیں گے, چھوٹی سی تسبیح آپ کو بتائی جائے گی آپ کے مسئلے کے حل کے لیے. اس لیے ہمیں کال کریں آپ, اور پروگرام میں آپ کال کر سکتے ہیں. پروگرام کے بعد بھی دائرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے. استخارے کے لیے ہمیں آپ کا نام, کمپلیٹ نام, آپ کے والد صاحب کا نام اور آپ کی تقریباً عمر آپ کی اندازاً کتنی ہے ہمیں وہ چاہیے ہوتی ہے, اور جس شہر سے, جگہ سے یا جس ملک سے آپ بول رہے ہیں اس کا نام ہمیں بتائیں اور بعد میں اپنا مسئلہ ہم سے ڈسکس کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا حل بتایا جائے گا, آپ کی رہنمائی کی جائے گی قرآن و حدیث کے مطابق. ساتھ ساتھ جو نیکسٹ ہمیں میل آئی ہے وہ ہمیں لنڈن سے آئی ہے. جی جی, یہ ہمیں صدف مختار کی میل آئی ہے. صدف مختار, پورا نام ان کا صدف مختار ہے اور ان کے والد صاحب کا نام مختار احمد ہے. مختار احمد ہے, اور ان کی عمر جو ہے 24 ہے, 24 سال کی یہ ہیں. ٹھیک ہے. یہ لکھ رہی ہیں کہ ایک لڑکا جن سے یہ اگر رشتہ اگر ہو جائے گا تو کیسا رہے گا. لڑکے کا نام یہ جنید بتا رہی ہیں. جنید, ہاں جی, اور والد صاحب کا نام محمد یعقوب. جنید کے والد کا نام ہاں جی, محمد یعقوب, اور یہ لاہور میں ہے. اچھا, عمر لکھی ہے انہوں نے؟ نہیں, جنید کی عمر نہیں لکھی. کیا ہمارا رشتہ ہو جائے گا, اگر ہو جائے گا تو کیسا رہے گا, یہ سوال ہے صدف مختار کا. بہت شکریہ صدف مختار ہمیں میل کرنے کا. آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آیا کہ یہ کیسا رہے گا آپ کے لیے, اگر ہوگا تو کیسا رہے گا. بہت شکریہ میل کیا کرنے انہوں کا. نے یہ بھی سوال کیا کہ ہو پائے گا کہ نہیں؟ نہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ کیا ہمارا رشتہ یہ ہو جائے گا, اگر ہو جائے گا تو کیسا رہے گا. میں پھر وہی ریکویسٹ کروں گا تمام ناظرین سے کہ یہ سوال پلیز نہ کیا کریں کہ ہو جائے گا کہ نہیں. یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. ہاں, ہم آپ کو ایسا پڑھائی بتا دیں گے, ایسی ضرور بتائیں گے جس سے آپ کے لیے آپ کے جو دل کی خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی. ہاں, ابھی آپ نے جو بایو ڈاٹا فراہم کیا ہے اس کے مطابق آپ کا اگر شادی ہو جاتی ہے تو بہت کامیاب اور فائدہ مند رہے گی انشاءاللہ تعالی. آپ ایک تصویر نوٹ فرما لیں, یا تواب ہو یا اللہ, یا یہ والی کر لیجئے, یا ایک تصویر ہے یا لطیف ہو یا اللہ, دونوں میں سے کوئی ایک تصویر یا دونوں ہی آپ کر لیجئے گا. طریقہ میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں, اس لیے کرتا ہوں کہ خدا نخواستہ غلطی نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں, بڑے ادب سے لینے والے نام ہیں, تو اس کے درود پاک پڑھیے. دروشی پڑھنے کے بعد آپ یا تواب ہو یا اللہ 100 مرتبہ, پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیے. یا دوسری تسبیح ہے یا لطیف ہو یا اللہ 100 پہلے پڑھیں درود پاک, پھر 100 مرتبہ یا لطیف ہو یا اللہ, پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیے. انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ کام ہو جائے گا اور اچھے انداز میں ہوگا. اور اگر آپ کی یہاں شادی ہوتی ہے تو کمپیٹیبلٹی تو بہت ہی اچھی بنتی ہوئی نظر آتی ہے. انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی. ضرورت پڑنے پہ آپ ہمارے ساتھ دوبارہ بھی رابطہ کر سکتی ہیں. بہت شکریہ بیٹا. بہت شکریہ ہمیں میل کرنے کا صدف. نیکسٹ ہمیں میل سہرش بخاری کی آئی ہے. سہرش بخاری, پورا نام ان کا سہرش بخاری ہے اور والد صاحب کا نام اسد بخاری ہے. ٹھیک ہے. ان کی عمر 24 ہے, 24 سال کی ہیں. ویلز کارڈف سے ہمیں یہ میل کر رہی ہیں. ویلز کارڈف, جی, اور یہ جاننا چاہتی ہیں کہ میں لنڈن شفٹ ہونا چاہتی ہوں, کیا لنڈن میرے لیے فائدہ مند رہے گا, یہ سوال ہے ان کا. اچھا. بہت شکریہ سہرش بخاری میں میل کرنے کا. آپ کے سوال کا جواب آپ کو بھی دیتے ہیں. اور ان کا پورا نام سہرش بخاری ہے, والد کا نام اسد بخاری ہے, عمر 24 سال ہے ان کی. اور یہ سوال ہے ان کا کہ لنڈن شفٹ ہونا چاہتی ہیں, کیا لنڈن ان کے لیے فائدہ مند رہے گا, یہ سوال ہے ان کا. ایسا سوال پہلے آیا نہیں کبھی. جی, آج مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے کہ اس قسم کے کویشچن آ رہے ہیں, اور مجھے اس لحاظ سے بھی بہت خوشی ہے کہ لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہوئے اپنی پرسنل چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. ساتھ ساتھ اس میل کا جواب لیتے ہیں, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ جی, میں شازیہ بات کر رہی ہوں بوسٹن سے. جی شازیہ. بولٹن سے. جی, میں نے اپنے بارے اور ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا تھا
کہ آپس میں ہمارے لڑائی بھی ہوتی ہے اور انہیں کوئی کام بھی نہیں مل رہا اور ویسے فارغ ہیں، تو کچھ ہمارے بارے میں بتائیں. اور میں نے اپنی امی کے بارے میں پوچھنا تھا. وہ لاہور میں رہتی ہیں پہلے نا اور وہ ان کے نا گولڈ کے کرے گم ہو گئے ہیں، کیا وہ مل جائیں گے؟ میں بتاتا ہوں. پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے ہسبینڈ، ان کا کیا نام ہے؟ ناصر محمود علی. ناصر محمود علی. اچھا. اور آپ کی والدہ کے جو کڑے گم ہوئے ہیں وہ لاہور میں. آپ کی والدہ وہ کا، لاہور میں. ہاں آپ کی والدہ صاحبہ کا کیا نام ہے؟ شائستہ ناز. شائستہ ناز. شائستہ ناز، ٹھیک ہے. اور آپ کے ابو ہاں کا نام جی. کیا؟ میرے ڈیڈی کا نا جی جی افتخار علی. افتخار علی. اور ٹھیک ہے. میں نے پوچھنا تھا یہ کہ میرے بچے بہت ضد کرتے ہیں، ہر ٹائم لڑتے ہیں آپس میں، ہمیں پیار محبت کے بارے میں کچھ بتائیں. اچھا بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شازیہ ہمیں کال کرنے کا. اور ایک دم سے انہوں نے 3 سوال ہم سے کر لیے ہیں. امی کے بارے میں بھی کیا ہے، بچوں کے حوالے سے بھی، اور اپنے بارے میں بھی پوچھنا چاہتی ہیں، شوہر کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہتی ہیں. آپ کا سوال جو ہے یہ ہم نے نوٹ کر لیے ہیں. سوال آپ کے سب سوال کا جواب آپ کو دیا جائے گا، اور جو ہمیں میل آئی ہے اس کا جواب بھی دیا جائے گا. لیکن ایک چھوٹی سی بریک پر جانا ہے. بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بار پھر آپ کو پروگرام استخارہ مرکز میں خوش آمدید کہیں گے، ویلکم کہیں گے. ساتھ پہلے تو ہم جو کالر ہمارے ساتھ تھی شازیہ، میں چاہوں گی کہ ان کا جواب جو ہے آپ دے دیں. اور اس کے بعد جو ہم نے میل ڈسکس کی تھی سہرش بخاری کی، اس کا جواب ہم دیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ میں لنڈن شفٹ ہونا چاہتی ہوں. اچھا، کیا لنڈن میری ہاں جی فائدہ مند رہے گا؟ جی میں دیکھ چکا ہوں. تو سہرش بیٹی آپ بالکل آپ لندن کی طرف جائیے. لندن آپ کے لیے لکی رہے گا انشاءاللہ تعالی. ایک تسبیح آپ شروع کر لیں، یا مقیتو یا اللہ، یا مقیتو یا اللہ، درود شریف پڑھیں اور 100 مرتبہ یا مقیتو یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیے. انشاءاللہ لندن میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. اب ہماری بہن شازیہ، ہاں جی. شازیہ مجھے یاد پڑتا ہے، اچھے طریقے سے یاد پڑتا ہے. آپ نے 2-3 دن پہلے بھی کال کی تھی ہمیں، تو اس وقت بھی میں نے آپ کو تسبیح جو بتائی تھی اس کو تو آپ جاری رکھیے. باقی آپ کے جو والدہ کے زیورات گم ہوئے، تو اس کے لیے میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ خود آپ کی والدہ یا خبیر یا اللہ کی تسبیح کریں. یا خبیر یا اللہ اب اللہ کا درود پاک کے ساتھ کریں. ہاں آپ نے جو سوال کیا بچے آپس میں لڑتے جھگڑتے بہت ہیں، تو آپ ایسا کیا کریں کہ ایک تسبیح جو ہے وہ آپ شروع کر لیں. یا رؤوف یا اللہ، یا رؤوف یا اللہ، درود پاک پڑھیے. پھر 100 مرتبہ یا رؤوف یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیے. انشاءاللہ تعالی کافی بہتری ہو جائے گی. اللہ اس دن آپ نے تینوں بچوں کے نام بھی بتائے تھے، مجھے یہ تک یاد پڑ رہا ہے. اور میں نے آپ کو تسبیحات بتائی تھی، یا تو شاید آپ نے لکھی نہیں، یا توجہ سے سنی نہیں، یا ٹیلی فون میں کوئی کمیونیکیشن فالٹ تھا کہ آپ تک صحیح کمیونیکیٹ نہیں ہو سکی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پلیز جب بھی کوئی کالر ہمیں کال کرے یا ای میل کرے تو تسبیحات جو میں بتاؤں ان کو نوٹ کر لیا کریں، تاکہ آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور آپ کے مسائل حل فرمائیں گے. جو میں نے آپ کو بتائی ہیں تسبیحات، وہ آپ کسی کاغذ پہ نوٹ کر لیا کریں. جو بھی کوئی کالر ہیں نوٹ کر لیا کریں. اور میں یہ ایک لفظ میں اکثر کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے کام چھوڑ کے علیحدگی میں بیٹھ جائیں. میں ہمیشہ 2 سے 3 منٹ کی تسبیح بتاتا ہی نہیں، اور نتائج اس کے بہت بڑے ہیں. لیکن اس میں کیا میں شرط لگاتا ہوں کہ یقین کامل کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ آپ جو ہے وہ تسبیح کریں. اس میں یہ نہیں کہ دھیان ادھر بھی ہو، سب کاموں کو پیچھے چھوڑ دیں، اور پوری یکسوئی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے آپ اپنے کسی افسر کے سامنے جاتے تو کتنے باادب ہو کے پیش ہوتے ہیں، کسی مجسٹریٹ کے سامنے جانا تو کتنے ڈر کے آپ جاتے ہیں. تو رب ہے، ہر چیز پہ مالک ہے، قادر مطلق ہے. بالکل. اور پھر رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، سمیع العلیم بھی ہے. اور آیت الکرسی میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سینتم بلا نوم، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جب چاہیں اسے پکاریں. تو اتنی آسانی اور سہولت ہے آپ کے لیے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. آپ صرف مکمل یکسوئی کے ساتھ سارے کام چھوڑ کے
2 یا 3 منٹ کے لیے تسبیحات کیا کریں. آپ کے لیے بڑی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھی ہیں. اور مجھے اس فیلڈ میں تقریباً 27 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے, اور بے انتہا مجھے تو انکاؤنٹیبل لوگ ہیں جن کو اس چیز سے فیض یاب ہوئے ہیں. آپ بھی بھرپور فائدہ اٹھائیے. آپ ان تسبیحات کو یقین کامل کے ساتھ کریں. کبھی بھی میں نے آج تک کسی کو نہیں کہا کہ تم 5 لاکھ مرتبہ یہ پڑھو یا 4 لاکھ مرتبہ یہ پڑھو, اتنے ہزار مرتبہ یہ پڑھو. اس طرح پھر اتنا زیادہ تسبیحات یا اتنی زیادہ ورد کرنے سے انسان باقی کاموں سے غافل ہو جاتا ہے اور پھر مکمل بھی نہیں کر پاتا, پھر ایمان کمزور ہوتا ہے. میں تو آپ کو بڑی مختصر سی تسبیحات بتاتا ہوں, آپ کریں اور بھرپور فائدہ اٹھائیے اور اپنی زندگی کو سہل بنائیے. جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات مجھے کر اپنی رہے بہن کے بارے میں بات کرنی ہے. جی بہن کا نام بتائیے گا. جی سائمہ قمر. والد صاحب کا نام؟ والد صاحب کا نام قمر الدین. سائمہ قمر قمر الدین. قمر. اور سائمہ کی تقریباً عمر کیا ہے؟ تقریباً 28 کے اور 30 کے درمیان. ٹھیک ہے, کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی ان کی شادی نہیں ہو رہی, رشتے آتے ہیں اور پھر منع کر دیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے یہ کہاں ہوتی ہیں سائمہ؟ جی وہ پاکستان میں ہوتی ہیں. کہاں پاکستان کے کس شہر میں ہوتی ہیں؟ یو پی میں. یو پی؟ یہ تو انڈیا میں نہیں ہے یو پی. ہیلو. ناگن چورنگی. اچھا ٹھیک ہے کراچی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی مجھے اپنے بھائی کے بارے جی بھائی کے بارے میں پوچھنا چاہیں تو پوچھیے. ہیلو. البتہ کال ڈراپ ہو گئی ہے ان کی. بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. کوئی بات نہیں, آپ دوبارہ ملا لیجئے گا, ہم ان کا بھی پراپرلی آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ کال کرنے کا. سائمہ قمر کے حوالے سے آپ بہن کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے پوچھنا ہے. جی مجھے ایسا کچھ پڑھنے کے لیے چاہیے کہ جس سے آپ کے کام ہوئے, ان میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے, اپنا نام بتائیے. میرا نام روزینہ. روزینہ. والد صاحب کا نام؟ غلام احمد. اور آپ کی عمر؟ نہیں, اگر یہ شادی شدہ تو ہسبینڈ کا نام. ہسبینڈ کا نام بتائیے گا اگر آپ میرڈ ہیں تو. جی آپ میرڈ ہیں تو ہسبینڈ کا نام بتائیے گا. نعیم نور. نعیم نور. نعیم نور کے والد صاحب کا نام بھی چاہیے. ٹھیک ہے, بس بہت. ٹھیک ہے. نور احمد. اچھا, اور مجھے یہ بتائیے آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں یو کے سے. یو کے سے کال کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ابھی آپ کو آن ایئر جواب دیتے ہیں. جی بہت شکریہ روزینہ ہمیں کال کرنے کا. بتاتے ہیں آپ کو, لیکن ساتھ ساتھ پہلے جو میری پہلی کالر تھیں جنہوں نے اپنی بہن کے حوالے سے پوچھا, سائمہ قمر کے حوالے سے, ان کا جو ہے ہم جواب دے دیں. سائمہ آپ جو ہیں اپنی بہن کے بارے سائمہ بہن کے بارے میں آپ نے پوچھا, تو آپ نے سائمہ بیٹی وہاں تک ایک تسبیح ہے وہ کمیونیکیٹ کریں, وہ انہوں نے خود ہی کرنی ہے. تسبیح ہے یا سمیع یا وہاب, درود پاک پڑھیں پھر 100 مرتبہ, یا سمیع یا وہاب, پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیے. انشاءاللہ تعالی ان کا کام اب جلد ہو جائے گا. اور دوسرا ان کو خاص طور پر کہ وہم اپنے دل سے نکال دیں. وہمی بہت زیادہ ہیں, تو وہم کا ایلیمنٹ اپنے دماغ سے نکال دیں. انشاءاللہ اب بھی کریں. جی بشرا ہے انگلینڈ سے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سہارا کروانا چاہتی ہوں. جی کس چیز کا؟ وعلیکم السلام. بشرا ٹی وی کا والیوم پہلے بند کریں. ہاں جی ٹی وی کا والیوم بند کر دیا. جی ہیلو. جی اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں تو پہلے اپنے والد صاحب کا نام بتائیے گا. نہیں میں میرڈ ہوں, میں اپنے ہسبینڈ کا نام بتاؤں گی. ٹھیک ہے بتائیں. طارق محمود میرے ہسبینڈ کا نام. طارق محمود. ٹھیک اور ہے. والد صاحب کا نام. بس ٹھیک ہے. اندازاً عمر بتائیے اپنی. میں 45 کی. 45. آپ سوال کیجیے. آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ 3-4 مہینے سے میرے ہسبینڈ گھر سے چلے گئے ہیں. یہی کوئی ایسی کوئی بڑی لڑائی یا کوئی ناراضگی بھی نہیں ہوئی, کوئی سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے. بس اچانک انہوں نے پروگرام بنایا اور گھر سے چلے گئے.
آپ ٹھیک ہے ٹی وی کی طرف سوئچ آن ہو جائے, ابھی ہم آپ کو آن ایئر جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ بشرا ہمیں کال کرنے کا, بہت شکریہ. ساتھ ساتھ پہلے جو روزینہ ہمارے ساتھ تھی ہاں جی. ان کا ہم جواب دیتے ہیں, بعد میں بشرا کا جواب بھی دیں گے. ہوں. بہت شکریہ بشرا کال کرنے کا. بتاتے ہیں ابھی آپ کو آپ کا جواب. بہت شکریہ. میں دوبارہ پھر یہ اناؤنس کرتی چلوں کہ آپ جب کال کرتے ہیں تو ٹی وی کا والیوم بند کر کے ہمیں کال کیا کریں. اس طرح سے آپ کی جو آواز ہے اس میں کافی ڈسٹورشن آتی ہے اور ہم تک آپ کا سوال جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتا, آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. اچھا اس لیے جی روزینہ جو تھی انہوں نے کال کی تو انہوں نے کہا کہ میری رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں, واقعی ہیں. تو آپ ایک تسبیح کیا کریں, یا قادر و یا اللہ, یا قادر و یا اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ. اور برائے مہربانی آپس میں پیار محبت سے رہا کریں. اس کے جو گھر پہ بھی اثرات آتے ہیں ضرورت پڑنے پہ, کیونکہ ایشوز نعیم صاحب نور صاحب کے ساتھ کافی زیادہ ہیں. نعیم آپ کے جو ہسبینڈ ہیں برائے مہربانی ہمارے ادارے سے بھی رابطہ کر لیجیے تاکہ وہ ایشو بھی سالو ہو جائے. تو یا قادر و یا اللہ کی تسبیح آپ ضرور کیا کریں. جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ انگلینڈ سے. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں فرح بول رہی ہوں. فرح بات کر رہی ہیں. جی فرح. جی مجھے اپنے ہسبینڈ اور اپنے بارے میں پوچھنا ہے. ریلیشن شپ 3 مہینے سے بالکل بات چیت بند ہے. نام بتائیے. میرا نام فرح ہے اور ہسبینڈ کا نام وحید الظفر ہے. وحید الظفر. ٹھیک ہے. آپ کی اندازاً عمر کیا ہے؟ ہسبینڈ کی 56. اور آپ کی عمر کیا ہے؟ جی تقریباً 49. 49. اور آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی یو کے سے, چیشر سے. یو کے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ فرح ہمیں کال کرنے کا. آپ کو جواب دیتے ہیں آپ کے سوال کا. اب یہ دیکھیں غور طلب بات ہے, اتفاق سے یہ 2 سوال ہماری بشرا بہن کا اور فرح, ہاں جی, اور فرح ان کا سوال ملتا جلتا ہے. لیکن جب اب آپ توجہ سے سنیے گا بات, لیکن دونوں کے جب نام, ان کی ولدیت, زوجیت, عمر, مزاج کو جب کیلکولیٹ کرتے ہیں تو دونوں کی تسبیحات ڈیفرنٹ بنتی ہیں. دونوں کی تسبیحات ڈیفرنٹ بنتی ہیں, حالانکہ مسئلہ ایک ہی ہے. تو یہ ہے علم جس کی میں زیادہ پذیرائی نہیں کرنا چاہتا. میں لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بڑی محنت اور ریاضت سے ہم نے یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کی ہیں. ابھی یہ مسئلہ ہے, ایج کو دیکھا, مزاج کو دیکھا, سارا کچھ کیلکولیٹ کرنے کے بعد ابھی آپ دیکھیں ڈیفرنٹ تسبیحات بن رہی ہیں. تو پہلے ہم جواب دینا ضروری ہے. بشرا ہماری بہن نے کال کی تھی, تو میری بہن آپ نے 2 تسبیحات کرنی ہیں. ایک یا معید و یا اللہ, درود شریف پڑھیں, پھر 100 مرتبہ یا معید و یا اللہ. اور دوسری تسبیح آپ نے بہت ہی دل کی گہرائی سے کرنی ہے, یا والی و یا اللہ. ولی نہیں پڑھنا, واو کے بعد الف پھر لام, یہ یا والی و یا اللہ. 100 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ کیجئے, انشاءاللہ تعالی وہ لوٹ آئیں گے اور اچھے طریقے سے آئیں گے. ٹھیک ہے وہ ضدی بھی ہیں, تھوڑا سا دکھاوا بھی ہے, آپ خوشامد پرست بھی ہیں, تو کوئی بات نہیں, بیویاں سیکریفائس کرتی ہیں, بعض اوقات ہسبینڈ سیکریفائس کرتے ہیں. جی تو اب ہماری فرح, لیکن دوبارہ جوائن کیا ہے فرح نے ہمیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. اچھا جی فرح انہوں نے کال کی تھی, تو ان کا جو ہے بڑا ان کا قدر آسان ہے. آپ ایک تسبیح کیا کریں میری بیٹی, یا مانع یا اللہ, یا مانع یا اللہ. درود شریف پڑھے, پھر 100 مرتبہ یا مانع یا اللہ, پھر درود شریف پڑھا کریں. انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ سالو ہو جائے گا. لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ کہوں گا میری بیٹی کہ آپ اپنا ویسا کو نہیں, آپ اپنا صدقہ بھی دیا کریں. آپ اپنا صدقہ ضرور دیا کریں. اور کچن میں کام کرتے آگ سے تھوڑی احتیاط, الیکٹرانک چیزوں سے تھوڑی احتیاط کیا کریں. گاڑی ڈرائیو کرتی ہیں تھوڑی احتیاط سے کیا کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی سہل ہو جائے گی. اور پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہمارا ادارہ جو کہ ایک ویل آرگنائزڈ ادارہ ہے, وہاں پہ رابطہ بھی کر لیا کریں. آپ کے لیے کافی زیادہ سہولت اور آسانی زندگی میں آ جائے گی. یا مانع یا اللہ کی تسبیح آپ نے ضرور کرنی ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ فرح ہمیں کال کرنے کا. ساتھ ساتھ تھوڑا ایک جو میل اور ڈسکس کر لیں. ہمیں نیکسٹ جو میل لنڈن سے ہی آئی ہے, جی یہ ہمیں بابر پرویز کی میل آئی ہے. بابر پرویز, جی ان کا پورا نام بابر پرویز ہے اور والد صاحب کا نام پرویز اختر ہے. پرویز اختر. جی
اور ان کی جو عمر ہے وہ 72 ہے، 72 سال ان کی عمر ہے 72. اچھا جی. اور یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے ان کا خاتمہ ایمان پر ہو. بہت اچھی بات ہے، آپ کو جواب دیتے ہیں آپ کی مل کا، لیکن ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام محمد انور عزیز ہے. ٹھیک ہے. مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں. جی. اور پلیز مجھے کوئی ایسا وظیفہ دیں کہ بس جو کماتا ہوں وہ خرچ جاتا ہے. کچھ گھریلو معاملے بھی ایسے ہیں، کچھ حالات نہیں ٹھیک ہوتے. اللہ تعالیٰ نیک روزی دے اور اچھی دے. اور کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ نماز تو میں 5 وقت ہی پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. صحیح. اور وہ بھی اللہ کرے کوئی میرے پاس اپنے پیسے اپنی محنت کے اکٹھے ہو جائیں تو میں اپنے ملک میں جاؤں. لانگ ٹائم ہو گیا میں ملک میں نہیں گیا تو کوئی پیسے نہیں اکٹھے ہوں، یعنی کہ وہ روزی میں کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی اچھا وظیفہ بتائیں. جی. دن ہو رات ہو وہ تو کوئی نہیں، میں کر سکتا ہوں. میں نماز 5 وقت پڑھتا ہوں. جی ماشاءاللہ. انور صاحب اپنے والد صاحب کا نام بتائیے گا. جی والد صاحب کا نام محمد خان. جی محمد خان. آپ کی اندازاً عمر 50 تقریباً. جی 50. اور کہاں سے کال کیا آپ نے؟ مانچسٹر سے بات جی کر رہے ہیں. مانچسٹر سے. جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ محمد انور ہمیں کال کرنے کا، بہت شکریہ. ابھی ہم جو ہیں بتاتے ہیں، میل کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن پہلے میں سمجھوں کہ ان کا جو ہمیں کال آئی ہے محمد انور کی کافی ڈسہارڈ ہیں اور ہمیں کال کی ہے. انہوں نے پاکستان آئے بھی کافی لانگ ٹائم ان کو ہو گیا ہے اور وہ آنا چاہتے ہیں، اپنے وطن آنا چاہتے ہیں. اچھا لیکن محمد انور عزیز ان کے بارے میں آپ چاہتی ہیں؟ جی ٹھیک ہے. تو آپ محمد انور عزیز صاحب پورے یقین کامل کے ساتھ آپ ایک تسبیح آج سے شروع کر رہے ہیں. آج تو میرا شاید ظہر کا ٹائم وہاں گزر چکا ہے. آج آپ اسی وقت کر رہے ہیں یا شکور یا اللہ، یا شکور یا اللہ. اور کل سے آپ کیا کریں تسبیح ظہر کی نماز کے بعد اول آخر درود پاک کے ساتھ. انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. خالد ہیں برمنگم سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی خالد. یہ میں اپنے میسج کے پیپر بھیجے ہوئے ہیں ہوم آفس میں، ان کے بارے میں پوچھنا ہے. ان کے کوئی وظیفہ بتائیں کہ ان کا کام جلدی ہو جائے. مسز کا نام بتائیے گا. بشرا کلثوم. یہ کل بھی آپ نے کال کی تھی یا آپ نے کل بھی کال کی تھی ہمیں؟ ہیلو. والد صاحب کا نام چاہیے بشرا کلثوم کے؟ نہیں چاہیے. ملتان حسین. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ خالد ہمیں کال کرنے کا، بہت شکریہ. یہ انہوں نے ہمیں کل بھی کال کی تھی اور کل بھی ہم نے ان کو ایک بڑی اچھی ساری تسبیح بتائی تھی. تو میں آج باتوں میں گلہ کر رہا تھا، پیار بھرا گلہ کر رہا تھا کہ جب میں آپ کو تسبیحات بتاتا ہوں تو برائے مہربانی اس کو کسی کاغذ پہ نوٹ کر لیا کریں. بلکہ جب کال ملا رہے ہوں تو اس وقت آپ اپنی کاغذ پینسل تیار رکھیں. جیسی کال ملے اور میں آپ کو آپ اپنا بایو ڈاٹا ہمیں دیں اور میں آپ کو جب تسبیح بتاؤں تو اسے کاغذ پہ نوٹ کر لیا کریں. آپ کو ہم نے پہلے بھی بتائی تھی اور آپ اسی کو کنٹینیو رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس حصے میں کامیابی ملے گی اللہ کی رحمت سے. اگر کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی، کوئی دقت ہوتی ہے تو ہمارا ادارہ جو کہ ویل آرگنائزڈ ادارہ ہے، وہاں پہ جس کے نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں 24 ہیلپ لائن ہے، وہاں پہ آپ کال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی صاحب ہمیں جو میل آئی ہے بابر پرویز کی. ہاں جی بڑی اچھی ان کی بہت ہی اچھی کال ای میل تھی. تو پلیز بابر صاحب آپ ایک تسبیح اپنا معمول بنا لیں. ہر نماز کے بعد یا آخر یا اللہ درود پاک پڑھیں، پھر 100 مرتبہ یا آخر یا اللہ اور درود شریف پڑھیں اور آمین کہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پہ بھروسہ رکھیں. جب آپ اتنے نیک آدمی ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور خوف خدا بھی دل میں آپ کے ہے، اور جو بایو ڈاٹا آپ نے پرووائڈ کیا ہے اس کے مطابق آپ کا اپنا انٹیوشن لیول بہت ہائی ہے، نیک انسان ہیں آپ. تو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا بھی کیجئے، میرے حق میں بھی دعا خیر کیجئے اور یہ تسبیح بتائی ہے، یہ تسبیح جاری اور ساری رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اللہ سب مسلمانوں کا خاتمہ بالایمان کرے اور ہمیں اور ایک دعا کیا کریں. تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ وہ ضرور ایک دعا کیا کریں.
ہر وقت یہ دعا کیا کریں جب ٹائم ملے پورے یقین کے ساتھ، کیونکہ اللہ روز قیامت اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حساب کتاب میں ہم پھنس گئے تو پھر بچنا مشکل ہو جائے گا. تو دعا کیا کریں یا اللہ ہمیں بغیر کسی حساب کتاب کے بخش دے، یا اللہ ہمیں بغیر کسی حساب کتاب کے بخش دے. ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی نیکی پسند آ جائے، ہو سکتا ہے ہم کسی کو سڑک پار کروا دیں، اللہ تعالیٰ کو یہ نیکی پسند آ جائے، ہو سکتا ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، وہ اس کا یہ ادا ہماری اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. ہم کسی کو بے لباس جس کے تن پہ اچھا لباس نہیں ہے، عید کا وقت دن نزدیک آ رہے ہیں، آپ کپڑے لے دیں کسی کو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی یہ ادا پسند آ جائے. ہو سکتا ہے آپ نے ایک ایسا سجدہ کیا ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی چیز پسند آ جائے. کہا جاتا ہے مفسرین علماء یہ کہتے ہیں، فرمایا انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روز قیامت اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے بہانے تلاش کرنے ہیں. کوئی بھی بہانہ بنا کے وہ آپ کو بخش سکتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے گریز مت کریں، چھوٹی نیکی کو بھی کرنے کی کوشش کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے کام کریں، اپنی حیثیت کے مطابق چھوٹے چھوٹے کام کریں، اللہ کو پسند آ سکتے ہیں. آپ کسی کے ساتھ ہنس کے بات کریں، کسی کی رہنمائی کر دیں، کسی کو راستہ دکھا دیں، کسی کو گائیڈنس دے دیں. کسی کا بڑا کام کر سکتے ہیں بڑا کام کر دیں، اور کسی کو جاب دلوا سکتے ہیں جاب دلوا دیں. ہو سکتا ہے آپ کسی کو جاب دلوا دیں، کتنے گھروں کا ایک گھر میں بسنے والے کتنے لوگوں کا روزگار کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو کسی کو کاروبار شروع کروا دیں، اور جب تک وہ کماتا رہے گا، جب تک اس کے اہل خانہ کھاتے رہیں گے، اب وہ دعا دیں یا نہ دیں، اللہ تعالیٰ اس کا نظام تو سارا سب کچھ جمع ہو رہا ہے، اس کا انعام نہ جانے آپ کو کیا مل جائے. تو یہ نیکی کے کام ہے، یہ کسی وقت بھی آپ شروع کر سکتے ہیں. چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، اپنی حیثیت کے مطابق ضرور کریں. میں یہاں پہ جب آتا ہوں تو میں اسی نیت کے تحت آتا ہوں کہ میں آیا ہوں، میں یہاں کوئی تسبیحات بتا کے جاؤں گا، کچھ اللہ کا ذکر بتا کے جاؤں گا. آپ لوگ وہ ذکر کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بھی اجر و ثواب ملے گا. اور جو میں روحانی ٹپ جسے فیض عام کے طور پہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ آپ خود بھی کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں، آپ بھی اس کار خیر میں حصہ لیں. جو میں روحانی ٹپ جیسے یا حکیم ہو یا باعث ہو کی تسبیح بتاتا ہوں، وہ آپ خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی کروائیں اور آگے لوگوں کو بھی بتائیں. جب تک وہ تسبیحات کرتے رہیں گے وہ آگے بتاتے رہیں، یہ سلسلے کو پھیلائیں. ہم مسلمان ہی کسی کی مدد کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی اور تو آ کے نہیں بتائے گا. اگر میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو آپ اس میں حصہ ڈالیں جی، اور اس کے بعد سلسلے کو آگے بڑھاتے جی. ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں محمد عارف بول رہا ہوں جی گلاسکو سے. جی محمد عارف. عارف صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام عارف صاحب. میں مساضر صاحب پہلے بھی آپ سے ایک دو دفعہ میری بات ہوئی ہے تو آپ نے بتایا تھا جو میں کر رہا ہوں. میرا بیٹا ہے محمد ارسلان عارف. محمد ارسلان عارف. ٹھیک ہے. ارسلان عارف. تو اس کا نا کوئی میں نے شادی کے لیے آپ سے پوچھا تھا، پھر آپ نے مجھے وظیفہ بتایا تھا. ٹھیک ہے. تو میں کر رہا ہوں الحمدللہ. الحمدللہ. دوسرا یہ ہے کہ چھوٹے بیٹے کا بھی میں پاکستان میں اسے چاہ رہا تھا کہ کلاس کوئی شفٹ ہو جائے بھائی کے پاس، اس کے لیے بھی آپ نے بتایا تھا مجھے، وہ بھی میں کر رہا ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑے بیٹے کا ذرا مزاج بڑا نا وہ ہے مطلب مایوس رہتا ہے، تو اس کے لیے میں آپ سے مشورہ کرنا تھا، کوئی مہربانی کریں. نام بتائیے ان کا. کے لیے کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا تھا پڑھتے رہے، میں یا مقیت یا اللہ آپ نے فرمایا. ہاں یا مقیت یا اللہ یہی بنتا ہے اس کے. ابھی جو بیٹا جس کے بارے میں تھوڑا سا مایوس ہے ان کا نام بتائیے. محمد ارسلان. اچھا محمد ارسلان. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں. تو آپ یہ جاری رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اگر آپ مناسب سمجھے تو اپنی زوجہ محترمہ کا نام بتا سکتے ہیں اگر آپ مناسب. عمرانہ یوسف جی. عمرانہ یوسف. اچھا اب میں عمرانہ یوسف، اب میں آپ سے آن ایئر آپ کو جواب دیتا ہوں کہ اگر آپ کی بجائے آپ کی مسز عمرانہ یوسف، وہ عمرانہ یوسف اگر اس کو تھوڑا پیار سے قائل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ بات مانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کی کال جب بھی آپ پہلے بھی کال کی مجھے بہت اچھا لگا، آج بھی آپ کی کال آئی ہے تو مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے پہچان بھی لیا. اور آپ تسبیحات جو بتائیں ان کو جاری رکھیے، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. جی ساتھ ساتھ بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے ناظرین، آپ کی ہم نے ماشاءاللہ سے کال لی اور تمام کا جواب بھی آپ کو دیا گیا. اسی طرح سے آپ ہمیں یہاں پر ہم لوگ موجود ہیں آپ سے بات چیت کرنے کے لیے، تمام مسئلے مسائل پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کے لیے. اور میں پھر بتاتی چلوں کہ ہمارے پروگرام میں آپ کال کر سکتے ہیں. پروگرام کے بعد اگر جن کو کہا گیا ہے، اسپیشل طور پر کہا گیا ہے کہ پروگرام کے بعد
بعد ادارے سے رابطہ کریں تو آپ ضرور رابطہ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکل حل ہو جائے. ماشاءاللہ سے ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے, اس لیے سب کے لیے آپ اچھا سوچیں, سب کے لیے اچھا کریں. ساتھ سب نے ماشاءاللہ سے کافی تفصیل سے آپ کو بتایا اور دوسروں کے کام میں اتنا ہو سکتا ہے دوسروں میں خوشیاں بانٹیں اور دوسروں کا غم جو ہے وہ بانٹیں اور اتنا ہو سکتا ہے دوسروں کے کام آئے. یہی سب سے بڑی نیکی ہے کیونکہ خدا کی ذات نے انسان کو انسان کا وسیلہ بنا کر بھیجا ہے. اسی بات کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اپنا بھی خیال رکھیں, اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.